کراچی چڑیا گھر کے ہونے والے ٹھیکے اب یقینی طور پر وہ افراتفری مچا چکے اور یقینی طور پر ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ یہاں پر بندر بانٹ ہو رہی ہے یا انڈر دا ٹیبل ٹھیکے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد یقینی طور پر کراچی چڑیا گھر میں جو 3 روزہ آکشن ہونا تھا 2 دن تو ہوئے، تیسرے دن یعنی کہ آج جمعرات کے دن کوئی آکشن نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک حیران کن بات ہے۔ لگ رہا ہے کراچی چڑیا گھر کی انتظامیہ میئر کراچی کے خلاف گھیرا تنگ کر رہی ہے اور ان کو یا تو پھر ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہے کہ میئر کراچی کے اوپر ہی سارا ملبہ گرے گا۔ کراچی چڑیا گھر میں ہونے والے آکشن کو تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ 17، 18، 19 جون کو ہوتا تھا ہر سال، لیکن اس دفعہ تاخیر سے ہوا اور بہرحال ہو گیا، یہ بڑی بات ہے، ورنہ انڈر دا ٹیبل سارے کام ہو رہے تھے اور پھر اس میں ظاہر ہے پھر رس ملائی حبشی حلوہ ہوتا ہے۔ لیکن 2 دن تو آکشن ہوئے، تیسرے دن آکشن کیوں نہیں ہوا، یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ جو ٹھیکے ہوئے ہیں وہ بھی بہت معنی خیز ہے، بہت معنی خیز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی چڑیا گھر کا جو ٹھیکہ ہوا ہے گیٹ کا صرف، وہ 4 کروڑ 52 لاکھ یعنی 4.5 کروڑ لمسم کہہ لیں، 4.5 کروڑ، جبکہ سفاری پارک کا 5 سے اوپر 6 کروڑ کا جا کے سفاری پارک کا ہو رہا ہے، جو ذرائع بتا رہا ہے، کیونکہ ہم تو گئے نہیں، ہمارے پیچھے تو یاد دھو کے پڑ جاتے ہیں یہ اندر آیا کیسے، 4 آدمی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ہمارے، تو ہم تو جاتے ہی نہیں ہیں چڑیا گھر، لیکن خبر پوری رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد حیران کن طور پر کراچی چڑیا گھر جہاں ہزاروں افراد آتے ہیں، اس کا ٹھیکہ 4 کروڑ 52 لاکھ کا گیا ہے۔ لانڈی کورنگی چڑیا گھر کا ماشاء اللہ 5 کروڑ سے اوپر چلا گیا، 6 کروڑ کا چلا گیا۔ وہ بھائی 5 کروڑ روپے لانڈی کورنگی چڑیا گھر گیٹ آمدنی، یہ ایک ایسا 2024 کا جاتے ہوئے بہترین لطیفہ ہے۔ اور آپ جانتے ہو کیا ہوگا یہ کہ پھر آخر میں فارفیٹ، جی وہ ٹھیکیدار پیچھے ہٹ گیا، جی وہ پیچھے ہٹ گیا، جی وہ کہہ رہا ہے میں پیسے جمع نہیں کرا سکتا، وہ گیا، اب وہ خود چلائیں گے۔ جب خود چلائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرپشن، اور اس کے بعد مزید دھواں دھار فلم چلے گی۔ تو میئر کراچی کے خلاف کراچی چڑیا گھر کی انتظامیہ خود ہی گھیرا تنگ کر رہی ہے، اور نام پھر ہمارا آ جاتا ہے کہ ہم اس لڑکے کے خلاف ہیں، حالانکہ ہم اس کو بیدار کر رہے ہیں کہ دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے کراچی چڑیا گھر میں۔ شیر کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک مر جاتا ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں، تو انٹرنیشنل خبر ہے، خوشی کی خبر ہے، اس کو دبا لیتے ہیں۔ چیتا مر گیا تو مر گیا یار، انسان مرتا ہے تو چیتا بھی مرے گا، لیکن ڈر کے مارے وہ بھی نہیں بتاتے، اس لیے کہ اس کے پارٹس بکتے ہیں تو مال سامنے آ جائے گا کہ مال کہاں گیا۔ خیر کوئی بات نہیں۔ آج کراچی چڑیا گھر میں تیسرے دن جو ٹھیکے نہیں ہوئے اس میں حیران کن طور پر چائے کے اسٹال ہے، یہ جمپنگ کینسل ہے، سانپ گھر ہے اور ہے، لیکن بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ایکوریم کا ٹھیکہ کیوں نہیں ہوا، یہ نیلامی میں شامل نہیں ہے۔ اور پھر وہ ٹھیکہ جو غیر قانونی طور پر ایک اینٹیک ہے، یعنی تاریخی اثاثہ ہے، نرسری جو 200 سال پرانی ہے، اور اس میں تو وہاں کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی تھی، وہاں فاسٹ فوڈ کا ہوٹل جس نے کھولا ہے وہ آکشن میں شامل کیوں نہیں ہے؟ ریونیو نہیں چاہیے کیا؟ وہ کس کو گفٹ کیا گیا ہے؟ انڈر دا ٹیبل تو ہو ہی نہیں سکتا، 1 روپے کا ریونیو وہاں سے کیوں نہیں آ رہا؟ یہ بڑی حیران کن بات ہے اور سوال مانگتا ہے۔ لیکن ٹھیکیدار جو ہے جنہوں نے آکشن میں حصہ لیا وہ بھی پریشان ہے کہ یہ ان کے ساتھ گڑبڑ گھوٹالا ہو رہا ہے، یعنی انڈر دا ٹیبل ٹھیکے مخصوص لوگوں کو دیے جائیں گے، نوازا جائے گا، اور نوازنے کا عمل ہوگا خطرناک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اصغر سائٹ انٹرپرائزز، انہوں نے ایک درخواست لکھی، اپنی چڑیا بھی بٹھائی ہے، اور 12 اگست 2024 میں، اور انہوں نے سیدھا خط لکھ دیا ہے آصف علی زرداری، صدر پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، بی بی آصفہ بھٹو زرداری بلاول ہاؤس کراچی، مراد علی شاہ چیف منسٹر سندھ یعنی وزیر اعلیٰ سندھ، سعید غنی وزیر بلدیات، چیف سیکریٹری سندھ، لوکل گورنمنٹ کے سیکریٹریز کو، اور صوبائی محتسب کے ساتھ ساتھ اینٹی کرپشن کے چیئرمین کو بھی خط لکھ دیا ہے کہ بھیا یہ جو گورکھ دھندا چل رہا ہے، یہ جو آکشن ہوا ہے اس کو ذرا آپ دیکھیں۔ انہوں نے انگلش میں خط لکھا ہے، کوئی بات نہیں، اور آپ کو پہلا صفحہ بھی دکھا دیتے کہ آپ اسی میں ساری کہانی ہے، آپ اس کہانی میں ہی الجھ جائیں گے کہ اس میں کہانی ہے کیا۔ کراچی چڑیا گھر کے یہ ٹھیکے تو متنازع ہو گئے کیونکہ پچھلے سال
بھی ایسی ڈرامہ ہوا تھا، اور لیکن اس دفعہ جو کراچی چڑیا گھر میں ٹھیکے تاخیر سے ہوئے وہی گڑبڑ گھوٹالا تھا، خطرہ وہی تھا۔ لیکن جو 2 دن ٹھیکے ہوئے اور تیسرے دن تو ہوئے ہی نہیں، شاید کل کر دیں یا 2-4 دن بعد کر دیں تو اچھا ہے، لیکن جو جگہوں پہ ٹھیکے نہیں ہوئے اور جہاں سے آمدنی آ سکتی تھی، اور جو غیر قانونی نرسری میں فاسٹ فوڈ کی جو ہوٹل کھولا ہوا ہے، اس کو آپ نے شامل کیوں نہیں کیا؟ ایکویریم کو کیوں نہیں کیا؟ اور دیگر ہے سفاری پارک کے کچھ ٹھیکے ہیں وہاں کیوں نہیں ہوئے؟ لانڈی کورنگی چڑیا گھر کے ٹھیکے وہ کیوں چھوڑ دیے؟ وہ کس کو ملیں گے؟ عجیز عالب کو؟ عجیز عالب کو تو تم گھسنے نہیں دیتے، دیکھتے ہی 5 بندے پیچھے چھوڑ دیتے ہو، جا کے ادھر رہا ذرا دوربین لگاؤ، خوربین لگاؤ کہ وہ عزیز عالب جا کے ادھر رہا ہے۔ تو یہ ٹھیکے میرے کو تو مل لیتے رہے بھائی، وہ کس کو دو گے؟ میں تو سفاری بھی نہیں کرتا، اس کو دو، لیکن بہرحال یہ ٹھیکے جائیں گے کس کو؟ اگر اصغر سائیں کی درخواست پر کوئی نوٹس لے لے، چیئرمین اینٹی کرپشن لے لے، وزیر اعلیٰ لے لے، چیف سیکرٹری لے لے، بلاول بھٹو لے لے، آصفہ بھٹو زرداری لے لیں، تو یقینی طور پر گڑبڑ گھوٹالا سامنے آئے گا اور پیروں تلے زمین نکل جائے گی کہ کراچی چڑیا گھر میں آکشن میں ہوا کیا ہے۔ اور یقینی طور پر جو کراچی چڑیا گھر میں ہو رہا ہے، جانور مر رہے ہیں اور غیر قانونی ہوٹل بن رہے ہیں اور آکشن نہیں ہو رہا، انڈر دا ٹیبل کام ہو رہا ہے، تو اس پر یقینی طور پر رہی سہی جتنی گند ہے وہ جا کے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کے گلے پڑے گی، اس لیے کہ وہ میئر کراچی ہیں اور چڑیا گھر کو وہ اوبلائج کرتے ہیں، وہاں آتے جاتے ہیں اور چاہتے ہیں وہ اور لوگ وہاں پر آئیں اور یعنی چڑیا گھر کی رونق بڑھائیں، لیکن یہاں تو لگتا ہے کہ میئر کراچی کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ میئر کراچی کو چاہیے سختی سے نوٹس لیں اور اینٹی کرپشن تک درخواست جانے کے بجائے یا تو خود درخواست بھیج دیں یا پھر خود انکوائری کرا لیں کہ یہ ٹھیکوں کے اندر مسئلہ ہو کیا رہا ہے، ٹھیکیدار کیوں پریشان ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔